مضمون نظریہ پاکستان کے 3 سوالات کا تحریری نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، جس میں سینٹرلائز کرتے ہوئے جواب لکھنے کا ایک انداز، اہم نکات کی صورت میں جواب لکھنے کا ایک انداز اور سرخیوں کے ذریعے جواب لکھنے کا ایک انداز تحریری صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بنیادی طور پر ہم نے سوال کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جواب تحریر کرنا ہوتا ہے۔ بسا اوقات سوال کا جواب لکھتے ہوئے نکات بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے، بعض موقعوں پہ سرخیوں کی صورت میں اگر جواب لکھا جائے تو زیادہ مناسب لگتا ہے، اور بعض جگہوں پہ سینٹرلائز کرتے ہوئے ایک اقتباس کی صورت میں کالی سیاہی کی مدد سے جواب کو نمایاں انداز لکھنا زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ حیدر علی اور سلطان ٹیپو انگریزوں کے خلاف جنگ میں کیوں ناکام ہوئے؟ اس کے بعد کے سوالات کے جوابات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حیدر علی اور سلطان ٹیپو انگریزوں کے خلاف جنگ میں کیوں ناکام ہوئے؟ حیدر علی اور سلطان ٹیپو کے انگریزوں کے خلاف جنگ میں ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ان کے اپنے سرداروں کی بغاوت تھی، جس وجہ سے انگریزوں کے ساتھ جنگ میں ناکام ہوئے۔ کانگریس کا قیام کب عمل میں آیا اور اس کے بنیادی مقاصد کیا تھے؟ 1885 میں کانگریس کی بنیاد رکھی گئی اور ظاہر یہ کیا گیا کہ اس جماعت کے قیام کا مقصد ہندوستان کی تمام اقوام کے حقوق کا تحفظ ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ کانگریس کے قیام کا بنیادی مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف ہندوؤں کے مفاد کے لیے کام کرنا ہے۔ شدھی اور سنگٹن جیسی انتہا پسند طریقیں چلانے کے کیا مقاصد تھے وہ آپ کے سامنے یہاں درج کر دیے گئے اور اس پہ تفصیلی بات چیت ہوئی۔ نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے؟ برصغیر میں ہندوستان کے مسلمانوں کی وہ متفقہ سوچ جس کو بنیاد بنا کر الگ اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ پیش کیا گیا، وہ نظریہ پاکستان کہلاتی ہے۔ اس نظریے کے تحت پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے جس کی اساس ایک کلمے، ایک نظریے اور ایک مخصوص طرز معاشرت پر رکھی گئی ہے، اور مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسلامی اصولوں کی روشنی میں آزادی اور خود مختاری کے ساتھ زندگی بسر کریں اور اقوام عالم کے لیے ایک مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کریں۔ اس کے لیے ایک ایسے خطۂ زمین کی حاجت ہے جہاں اسلامی اصولوں کی روشنی میں زندگی بسر کرتے ہوئے اپنے اس مقصد میں کامیابی حاصل کی جا سکے۔ نظریہ پاکستان کے حوالے سے جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ نظریہ پاکستان یعنی پاکستان کے حصول کے لیے جو مطالبہ پیش کیا گیا، اس کے پیچھے کار فرما جو سوچ ہے وہ سوچ ایک کلمے کی بنیاد پر ہے، وہ سوچ ایک نظریے کی بنیاد پر ہے، اور وہ سوچ ایک عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ کلمہ کون سا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ عقیدہ کون سا ہے؟ وہ عقیدہ اسلام ہے۔ وہ طرز معاشرت کون سی ہے کہ جس کے تحت مسلمان آزادی اور خود مختاری کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے تھے؟ وہ طرز معاشرت، وہ تہذیب، وہ ثقافت، وہ کلچر، وہ تمدن، وہ روایات، وہ اخلاقی ضابطے، وہ سیاسی، سماجی، معاشی
معاشرتی، اقتصادی ضابطے، اصول اور قانون رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضع کردہ اصول ہیں، ان کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، اور ایک مسلمان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہی بہترین نمونہ حیات ہے۔ اس لیے کہ اسلام، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو اس ایک جملے میں زندگی کے متعلق ہر ایک چیز موجود ہے۔ اسلام ہمیں زندگی گزارنے کا مکمل اصول سمجھاتا ہے، زندگی گزارنے کے لیے بہترین قانون ہمیں بتاتا ہے، اور ہم بحیثیت مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تمام مخلوقات کا، تمام کائنات کا خالق و مالک ایک وحدہ لا شریک ذات اللہ کی ہے، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اب جب یہاں تک یہ بات ہم نے طے کر لی کہ اس پوری کائنات کا خالق ایک وحدہ لا شریک ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس اللہ نے جب اس کائنات کو تخلیق کیا تو اس کائنات میں زندگی بسر کرنے کا مکمل ضابطہ بھی انسان کو عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء، پیغمبر اور رسولوں کے ذریعے وہ ضابطۂ حیات اس کائنات کے انسانوں تک پہنچایا، جس کی آخری کڑی اللہ کے پیارے نبی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے محبوب۔ انہوں نے آ کر دین اسلام کو مکمل فرمایا، اور جب ہم نظریے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خطبہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے اور اس ایک جملے کو دیکھیے کہ جب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، اللہ کے ہاں بلند مقام و مرتبہ ان لوگوں کا ہے جو تقویٰ رکھتے ہیں، جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ یہی دین اسلام کی اصل روح ہے، یہی نظریہ پاکستان کی اصل شناخت ہے۔ جب ہم نے یہ کہا کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا ہر وہ فرد جو کلمہ طیبہ کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے وہ ملت اسلامیہ کا حصہ ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ سے تعلق رکھتا ہو، اس کی کوئی بھی نسل ہو، وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، اس کی جغرافیائی حدود اس چیز میں امتیاز پیدا نہیں کر سکیں گی۔ وہ فرد ملت اسلامیہ کا حصہ ہے، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، وہ ملت اسلامیہ کا حصہ تصور کیا جائے گا۔ یہی ملت اسلامیہ کا تصور آگے چلتے ہوئے ایک وطنیت کے تصور تک پہنچتا ہے، جس کے بارے میں تفصیل سے اس کے بعد ڈاکٹر سید عبداللہ کے لکھے ہوئے بہت خوبصورت مضمون پاکستانی قومیت کا مسئلہ میں بہت اہمیت کی حامل چیزیں زیر بحث آئیں گی۔ تو نظریہ پاکستان سے مراد یہ تھا ایک ایسی فلاحی ریاست قائم کرنا جس میں مسلمان آزادی اور خود مختاری کے ساتھ اسلامی اصولوں کی روشنی میں زندگی بسر کرتے ہوئے اپنی تہذیبی روایات کو کے تحفظ کو یقینی بنا سکیں۔ اسی سوچ اور اسی نظریے کے تحت الگ اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ پیش کیا گیا، جسے نظریہ پاکستان کہا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلا سوال ہے نظریہ پاکستان کے مقاصد کے حصول کے لیے آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ نظریہ پاکستان کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اب جب ہم نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے بات کی تو اس کی روشنی میں نظریہ پاکستان کے جو مقاصد سامنے آتے ہیں وہ یہ ہیں
کہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا، ایک مثالی مملکت بنانا، ایک ایسی مملکت بنانا جس میں دور جدید کے تمام چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکے، ایک ایسی ریاست جس میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے، یعنی ایک ایسی ریاست جس میں بنیادی اور مرکزی حیثیت کس چیز کو حاصل ہوگی؟ اسلامی قدروں کو، اسلامی نظام حیات کو، جہاں اخوت، مساوات، عدل و انصاف، دیانتداری، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار کے ذریعے نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ممکن ہو سکے۔ تو نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا یا پاکستان کا مطالبہ کرنے کا مقصد محض ایک خطۂ زمین کی حاجت ہرگز نہیں۔ مسلمانوں کی اس سے پہلے شاندار حکومتیں دنیا کے مختلف خطوں میں ایک طویل عرصے تک قائم رہ چکی تھیں اور قائم تھیں۔ یہاں نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔ یہ تھے نظریہ پاکستان کے مقاصد۔ اب سوال یہ ہے کہ نظریہ پاکستان کے مقاصد میں کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے ہم یا آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ جب ہم نے پاکستان کے قیام کا مطالبہ پیش کیا تو اس وقت اس بات کا اعلان کیا کہ ہم ایک ایسا خطۂ زمین چاہتے ہیں جہاں ہم اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو اپنے لیے نمونہ قرار دیتے ہوئے ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی بسر کریں گے، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق شریعت اسلامی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے بعد ہم ایسی سطح پر پہنچ جائیں گے جہاں ہم پوری دنیا میں نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے ایک مثالی مملکت کا نمونہ قائم کر سکیں گے۔ اس مثالی مملکت میں اب ہم نے نظریہ پاکستان کو فروغ دینے کے لیے ذاتی، انفرادی اور اجتماعی ہر سطح پر ہر ممکن کوشش یہ کرنی ہوگی کہ ہم اپنی زندگی کو اسلامی اصولوں کے سانچے میں ڈھال لیں۔ کوئی ایسا کام نہ کریں جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برعکس ہو۔ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جو قرآنی تعلیمات کے ساتھ کوئی مطابقت نہ رکھتا ہو۔ اسلام کو لیجئے، جب ہم کہتے ہیں اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں سب کچھ سکھا دیا۔ اس دنیا میں پیدا ہو کر آنکھ کھولنے سے لے کر اپنی آنکھوں کے بند ہو جانے، مر جانے، بلکہ اس سے آگے تک کے سفر اور اس سے آگے کی منزلوں میں بھی، اس کے آگے کے امتحانوں میں بھی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہونے کے لیے یہی دنیا ہے جس کو آخرت کی کھیتی قرار دیا گیا۔ یہاں اسلام نے ہمیں سونے کا ڈھنگ بھی سکھا دیا، یہاں اسلام نے ہمیں کھانا کھانے کا طریقہ بھی بتا دیا، یہاں اللہ کے پیارے رسول نے ہمیں پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بھی آگاہی دلوا دی۔ یہاں اللہ کے رسول نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو لوگوں کے سامنے نمونے کے طور پر، لوگوں کے سامنے دلیل کے طور پر اپنی زندگی کو پیش کیا اور اپنے عمل کو پیش کیا، اپنے کردار کو پیش کیا۔ یعنی مسلمان اپنے کردار کے ذریعے دوسرے لوگوں کو متاثر کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، اس لیے کہ مسلمان کا کردار وہ کردار ہے کہ جس کردار میں اللہ رب العزت کے احکامات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا عکس ہے۔ ایک مسلمان
اپنی زندگی کے تمام معاملات میں جس چیز کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتا ہے وہ صرف اور صرف اسلام کا بتایا ہوا ضابطۂ حیات ہے۔ جب ہم اس دائرے سے باہر قدم نہیں رکھیں گے، جب ہم اسلام کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز اختیار نہیں کریں گے، تب تک ہم اقوام عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنے میں، کامیابی کے اس سفر میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ علاوہ ازیں اسلام پر عمل پیرا نہ ہو کر شریعت محمدی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، احکامات خدا بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں کہ جس پر چل کر ہم نظریہ پاکستان کے مقاصد کے حصول میں کامیاب ہو سکیں۔ ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے اور وہ راستہ اسلام کا راستہ ہے، وہ راستہ قرآن کا راستہ ہے، وہ راستہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ اسی میں بقا ہے، اسی میں خوشحالی ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں دنیا اور اسی میں آخرت کی کامیابی کا راز ہے۔ تو ہم نظریہ پاکستان کے مقاصد کے حصول کے حوالے سے یہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ مصنف کے خیال کے مطابق مسلمانوں نے ہمیشہ کس چیز کو اپنا شیوا بنایا؟ رواداری کو اپنا شیوا بنایا۔ مجدد الفسانی نے کس کے عہد میں، جہانگیر کے عہد میں سختیاں جھیلیں؟ شاہ اسماعیل کا شاہ ولی اللہ سے کیا رشتہ تھا؟ تحریک خلافت کے رہنما کون تھے؟ مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانے کی ناپاک تحریر کا نام کیا تھا؟ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام کب عمل میں آیا؟ اقبال نے سب سے پہلے خطبہ الہ آباد میں آزاد وطن کا نظریہ پیش کیا۔ نہرو رپورٹ کب شائع ہوئی؟ درج ذیل الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کریں۔ کفر و الحاد بے دینی کو کہا جاتا ہے، دین سے پھر جانے کو کہا جاتا ہے۔ رائج ہونا رواج دینے سے ہے، نافذ کر لینا، قائم کر لینا۔ تہذیبی اصلاح، تہذیبی نقطہ نظر سے اصلاح مراد ہے۔ خلیفہ اسلام، اسلام کے خلیفہ، قومیت تفصیل طلب چیز تھی، ہم نے اس پر بات کی۔ قومیت سے کیا مراد ہے؟ مثالی مملکت، ایک ایسی مملکت قائم کرنا جو سب کے لیے ایک نمونہ بن جائے۔ انتشار، افراتفری، مستحکم مضبوط مارز وجود میں آنا، قیام پذیر ہونا، عمل میں آنا کسی چیز کا قیام۔ اس مضمون سے کم از کم 5 ایسے جملے تلاش کر کے لکھیں جن میں امدادی فعل کا استعمال ہو۔ امدادی فعل کی تعریف اور چند ایک مثالیں یہاں درج کی گئی ہیں۔ اس طرف توجہ کیجیے، امدادی فعل جب کسی جملے میں 2 افعال اکٹھے استعمال ہو تو ہر دوسرا فعل امدادی فعل کہلاتا ہے۔ جب کسی جملے میں 2 افعال اکٹھے استعمال ہو تو ہر دوسرا فعل امدادی فعل کہلاتا ہے۔ امدادی فعل کے استعمال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے استعمال سے جملہ مؤثر، زیادہ پرزور اور واضح ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہم نے یہ کہا کہ جب کسی جملے میں 2 افعال اکٹھے استعمال ہو تو ہر دوسرا فعل امدادی فعل کہلاتا ہے۔ اب اس مثال میں ہمیں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے، اٹھانا ایک فعل ہے جو کہ اصلی فعل ہے اور اس کے ساتھ امدادی فعل استعمال ہوا چاہیے۔ دوسری مثال دیکھیے، اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا۔ کر یعنی کرنا ایک فعل تھا، یہ اصل فعل ہے، اس کے ساتھ دوسرا فعل استعمال ہوا، دیا، یہ امدادی فعل ہے۔ انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی، ہو اصل فعل ہے، سکی امدادی فعل ہے۔ اس کے بعد اس نظریہ پاکستان کا خلاصہ تحریر کریں۔ نظریہ پاکستان کے حوالے سے ہماری سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ نظریہ پاکستان میں پیش کیے گئے اہم نکات کا جب آپ اختصاراً ان کو تحریر کریں گے تو یہ نظریہ پاکستان مضمون کا خلاصے کی صورت میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، آج کا ہمارا کام، جس میں آپ کو لکھائی کے پہلے مرحلے میں داخل کیا گیا اور مختصر سوالات کے جوابات تحریر کرنے کے 3 مختلف انداز آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اور یاد رہے کہ یہ پہلا مرحلہ ہے، اس کے بعد ہم ان مختصر جوابات میں اور بہت ساری چیزیں سوالات کے مطابق اس میں شامل کریں گے۔ آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نظریہ پاکستان کے تمام مشکل سوالات کو اپنے پاس اپنی